السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ کسی ماں سے کسی نے پوچھا کہ ماں بننے کے بعد زندگی کیسی ہو جاتی ہے، تو اس ماں نے بتایا کہ ماں بننے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے، زندگی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ زندگی ماں بننے سے پہلے بندہ اپنی دھن میں مگن ہوتا ہے، اور ماں بننے کے بعد تھوڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، آپ کو چنتے ہیں اس نعمت کے لیے۔ اولاد کے ساتھ ایک ایسا پیار ہے نا کہ ایک سیلف لیس لو، یہ وہ پیار ہوتا ہے جو اولاد کے بعد ملتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا۔ تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان خالی جھولیوں کو آباد کریں اور جن کے بچے ہیں ان کی لمبی زندگی ہو، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں جی اب ہم اپنی ریسیپی کی جانب۔ تو آج کی ریسیپی ہے سوجی کی کھیر۔ یہ وہ کھیر ہے جس سے بچہ ہیلدی رہے گا، بچے کا پیٹ فل رہے گا، اور جب بچے کا پیٹ فل رہے گا تو وہ روئے گا نہیں، اپنا بچہ پوری میل کھانے کے بعد اچھے سے اپنی نیند پوری کر سکے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ میں نے دیسی گھی لیا ہے، اور دیسی گھی میں نے ایڈ کر لی ہے چھوٹی الائچی۔ چھوٹی الائچی کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ کے کھانے میں سے۔ تو بچوں کے جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے دیسی گھی میں اس الائچی کو ایڈ کیا ہے، اور اس کے فرائی ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر 3 چمچ جو ہے وہ سوجی ایڈ کر دی ہے۔ سوجی کو اب ہم نے اچھے سے بھوننا ہے، اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے۔ اور اب آپ کو یہاں پہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری سوجی جو ہے وہ اچھے سے بھن چکی ہے۔ تو مجھے بھی میری امی نے ہی بتایا تھا کہ سوجی بھن جائے تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس سوجی میں سے ایک بھینی بھینی سی اچھی سی خوشبو آنے لگتی ہے تو ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہماری سوجی جو ہے وہ بھن چکی ہے۔ اسی طرح ہم اس پیاری سی دھیمی دھیمی سی خوشبو کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور اس کی اچھے سے بھنائی کرتے ہیں۔ اس میں ہم پوری کھیر بناتے ہوئے جو ہماری آنچ رہے گی اپنے چولہے کی وہ بہت سلو رہے گی، ٹھیک ہے جی، جس سے ہماری جو سوجی کی کھیر ہے اس کا ٹیسٹ اچھے سے آئے گا۔ اس کی ہم اچھے سے بنائی کرتے رہیں گے جب تک ایک اچھا سا پیارا سا کلر نہیں آ جاتا اور وہ اچھی سی خوشبو نہیں آتی، تب تک اس کی بنائی ہوتی رہے گی۔ اور جب اس کی بھنائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں دودھ کو ایڈ کر لیں گے۔ اس میں دودھ جائے گا کیونکہ کھیر بنانی ہے تو اس میں اچھا خاصا دودھ ایڈ ہوگا۔ جیسے آپ نے دیکھا میں نے 1 کپ لیا ہے، بہت کم سا بچا تھا، باقی سارا دودھ میں نے اسی میں ایڈ کر لیا ہے۔ اچھا جی، تو دوسری بات، اس کو جب ہم بنا رہے ہیں تو یہ ویٹ نہیں کرنا کہ ٹھیک ہو، نہیں بالکل بھی نہیں، اس کو ہم نے لیکوڈ فارم میں رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے گڑ، اور اب ہم گڑ کو جو ہے اس کے اندر ڈیزولو کریں گے۔ گڑ کو ڈیزولو کریں گے تاکہ اس کا ایک پیارا سا کلر بھی آئے گا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت لذیذ بنے گا، بچوں کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں جی، ہم اس کو اچھے سے گڑ کو چکر دلا رہے ہیں، کھیر کو بھی چکر آ رہے ہیں، اسی طرح یہ ہماری کھیر اچھے سے تیار ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی تھک ہونے لگی ہے۔ اس کو ہم نے زیادہ تھک نہیں کرنا کیونکہ اس کو اور زیادہ تھک کریں گے تو وہ حلوے کی شیپ میں آ جائے گی، پر ہم تو کھیر بنا رہے ہیں، حلوہ نہیں بنا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس کی جو ہے اتنی سی ہی لیکوڈ فارم میں اس کو رکھنا ہے۔ یہ اس کے بعد یہ دیکھیں جی، اتنا ہی ہم رکھیں گے کیونکہ جیسے یہ ٹھنڈی ہوگی تو یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گی۔ یہ ٹینشن نہیں لینی کہ تو ابھی بہت زیادہ لیکوڈ فارم میں ہے، بچہ کیسے لے گا، نہیں، جیسے یہ تھوڑی ٹھنڈی ہوگی یہ تھوڑی اور تھک ہو جائے گی جو آپ کے بچے آسانی سے کھا سکیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنا تھک کرنا ہے، اس سے زیادہ تھک نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں ہماری کھیر ہو گئی ہے ریڈی اسٹیڈی گو۔ یہ ہماری کھیر تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو ایڈ کرنے لگے ہیں اپنے سرونگ باؤل میں۔ دیکھیں یمی یمی سی کھیر تیار ہے، آپ کے بچے کھانے کو بھی تیار ہے اس کو ہیں۔ تو اب ہم اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ میں واپس آؤں گی ایک اچھی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔